آج بڑی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی خبر تو بشریٰ بی بی سے متعلق ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی سب جیل میں موجودگی پر رپورٹ طلب کر لی ہے اور انتظامیہ کے سینئر افسر کی جانب سے سب جیل بنی گالہ کا دورہ کریں اور بشریٰ بی بی کی سب جیل میں موجودگی پر رپورٹ تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں پرووائڈ کی جائے۔ ہائی کورٹ میں بشریٰ بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں بشریٰ بی بی کے وکیل نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو بنی گالہ کے گھر کے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے، عدالت بیلف مقرر کرے جو وہاں پر جا کر دیکھے اور آج ہی رپورٹ دے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی تو سپرنٹنڈنٹ جیل کو انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا حکم ہوا تو بشریٰ بی بی خود اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ انہیں عام قیدیوں کی طرح باقی لوگوں کے ساتھ رکھا جائے، لیکن انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا اور بنی گالہ میں جو عمران خان صاحب کا گھر ہے وہاں پر لے جایا گیا اور وہاں پر شک اور شبے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کے کمرے کی ویڈیو بن رہی ہے اور ان کی آڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال ان کی درخواست کے باوجود انہیں بنی گالہ میں ہی رکھا گیا اور پھر بشریٰ بی بی نے کیس کیا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے۔ تو وکیل نے آج یہی والی بات کی کہ جب بشریٰ بی بی خود اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی تو سپرنٹنڈنٹ جیل کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ انہیں دوبارہ وہ بنی گالہ منتقل کرے۔ عدالت میں سرکاری وکیل نے کہا کہ بشریٰ بی بی کیونکہ سابق خاتون اول ہیں تو انہیں جو بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے تو ان کی حفاظت کے نقطہ نظر سے انہیں منتقل کیا گیا ہے۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ جیل کے آرڈر کی رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ملاقات سے متعلق سپرنٹنڈنٹ جیل آرڈر پاس کرے۔ اچھا، یہ تو ہے بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں بتایا گیا بشریٰ بی بی کے حوالے سے اور کہا کہ اس کی ساری رپورٹ جو ہمارے سامنے پیش کی جائیں، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا اور جو ان کے وکیل ہیں اور قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا اسلام آباد سے شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹیمپرنگ کے بعد کچھ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ کی شرح 99.99% کر دی گئی جو بظاہر ناممکن ہے اور ہم اس حوالے سے جلد ہی ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ شعیب شاہین نے یہ والی بات بھی کہی کہ ہمارے جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی سمیت مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس ایک جیسے فارم 45 موجود ہیں، جبکہ طارق فضل چودھری کے پاس کچھ اور فارم 45 ہیں، ہم پرچہ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو فارغ کروائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے، یہ سواریہ نشان ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ آپ کو جاننا چاہیے کہ گزشتہ روز راولپنڈی پولیس نے دعویٰ کیا کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کو ایک بڑی تباہی سے بچایا۔ مشترکہ کارروائی کے دوران 3 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، خود کار ہتھیار اور بھاری تعداد میں گولہ بارود برآمد کیا گیا تھا۔ تو اب اس کانٹیکس میں اگر اس خبر کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی تھی اور جو آئی ایس پی آر کی جانب سے کور کمانڈر کانفرنس پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس کی من و عن سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے۔ اچھا، اور پھر آج کی جو خبریں آئی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جو وکلاء ہیں ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ آپ کو علم ہے کہ تقریباً 20 برس تو ہونے والے ہیں، 20 نہ صحیح تو 18 برس ہونے والے ہیں کہ عافیہ صدیقی پاکستان سے لاپتہ ہو گئی تھیں۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں پھر ان کا پتہ نہیں چلا، انہیں یہاں سے اٹھا کے افغانستان لے جایا گیا، پھر وہاں سے ان کو سزا ہوئی اور پھر وہ امریکہ میں اس وقت جیل میں ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے آج سینٹ میں گفتگو کی اور کیونکہ سینٹ کا اجلاس جو ہے بالکل آخری اجلاس ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہاں پر اپنی آخری تقریریں جاری ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر جب گفتگو کی تو یہ بات کہی کہ عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی ہیں لیکن امریکی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لائیں۔ نواز شریف نے اپنے دور میں بھی کوشش کی اور اس حوالے سے وائٹ ہاؤس میں بات بھی کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ 2013 2018 میں بھی اس حوالے سے ان کا امریکنز کے ساتھ انٹریکشن ہوا، لیکن امریکی نہیں مانے۔ اسحاق ڈار نے آج یقین دلایا کہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کو باور کروائیں کہ عافیہ کو واپس بھیج دیں۔ موجودہ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے میری اس پر 3 مرتبہ تفصیلی بات ہوئی ہے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی بیٹی جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آ سکے۔ ہم نے اس کے کافی سلوشن دیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ جیسی ہی کابینہ بنے گی تو ہماری یہ ترجیح ہوگی کہ ان سے درخواست کریں کہ پاکستان کی بیٹی کو قوانین کے مطابق لایا جائے۔ یہاں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور باقی سزا یہاں بھی گزاری جا سکتی ہے۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی خواہش نہ ہو کہ پاکستان کی بیٹی جس نے اتنی تکالیف کاٹی وہ پاکستان نہ آئے۔ ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اس حوالے سے پوری سفارتی کوششیں کی جائیں گی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے اس حوالے سے کہ امریکہ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان وطن واپس لانے کے لیے ایک انٹریکشن جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس دوران ایک بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ عافیہ صدیقی کی جو والدہ ہیں وہ اپنی بیٹی کی یاد میں، اپنی بیٹی کی واپسی کے انتظار میں دنیا سے چل بسی ہیں۔ اچھا، یہ تو سیاسی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست میں جس طریقے سے زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پی ٹی آئی کے صدر اور پی ٹی آئی کے حوالے سے زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باقی جماعتوں کے اندر بھی بہت سے رہنما ہیں ماضی میں جس طریقے سے انہوں نے انتہائی غلیظ زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کی سیاست کا چشمہ ہے وہ انتہائی آلودہ اور گندہ ہوا ہے۔ جمیل اصغر بھٹی جو ہیں، جمیل بھٹی بڑے مشہور کریکٹر ہیں۔ آپ نے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور سنگر ہیں برار الحق، وہ اکثر اوقات ان کے لطیفے بڑے سناتے ہیں۔ یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، تو وہ اس وقت پی ٹی آئی لاہور کے صدر ہیں، تو انہوں نے مریم نواز سے کہا کہ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے ان سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہن بیٹی کی طرح ہیں۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ کاغذات کی جانچ پڑتال کے وقت میں نے مریم نواز سے متعلق انتہائی غلط بات کی تھی اور ان سے متعلق جذبات میں آ کر یہ بات کر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک کے لیڈر ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز سمیت کسی بھی خاتون سے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین کی عزت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ بہن اور بیٹی کے روپ میں دیکھتا ہوں مریم نواز کو۔ مریم نواز بلا شبہ میری بہن اور بیٹی کی طرح ہیں۔ پارٹی قائدین اور کارکنوں سے درخواست ہے کہ ہر کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کو مقدم سمجھے۔ تو یہ بہت ہی اہم میسج تھا، بڑا امپورٹنٹ میسج تھا جو آپ نے ان کا سنا۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، یہ آخری خبر ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، PCSIR، بڑا مشہور ادارہ ہے اور یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماتحت چلتا ہے۔ اب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کرتا ہے، لیکن اس ادارے کے اندر عجیب و غریب صورتحال ہے۔ 2 مہینے ہو چکے ہیں کہ اس ادارے کے ورکرز کو سیلری نہیں دی گئی۔ آج اس ادارے کے لوگوں نے رابطہ کیا مجھ سے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس ایشو کو اٹھائیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ فائنینشیل ایشوز کا شکار ہیں اور وہ صرف اپنی تنخواہ پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہے کہ اس میں اپنے دفاتر آنا جانا جو ہے مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گھروں میں کے کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی اور گیس کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اور اتنا بڑا ادارہ ہے کہ وہاں پر 2 مہینے سے ان کو سیلریز نہیں مل رہی۔ مجھے جو دوسری طرف کا موقف ہے وہ میں نہیں لے سکا، لیکن بہرحال ان کا موقف بھی لے کر میں آپ سے پیش کروں گا کہ ادارے کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی دکھ اور پریشانی والی صورتحال ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ نہ ملے تو گھروں کے اندر کیا صورتحال ہوگی، اور جہاں 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ہے وہاں کے ورکر کام کیسے کرتے ہوں گے، ان کے گھروں کی حالت کیسی ہوگی، اور ذہنی پریشانی اور معاشی تنگدستی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، انہیں فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، اور اس ادارے کے جو ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں انہیں فوری طور پر ادا کرنی چاہیے، اور کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وزیر اعظم فوری طور پر اس میں مداخلت کریں اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حل کروائیں۔